السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ سورۃ النحل سے ہیں، پارہ نمبر 14 ہے، اور سورہ مبارکہ کی آیات مقدسہ نمبر 26 تا 29 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں اور پھر ان پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی اس میں ایک بنیادی بات تو یہ تھی کہ اس کائنات کے خالق و مالک و رازق صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، سارا کچھ اسی نے پیدا کیا ہے، لہٰذا وہی معبود حقیقی ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، اور اس کی عبادت کیجیے، اس کی اطاعت کیجیے، اسی کو خوش رکھیں، اس کی رضا حاصل کریں۔ لیکن جو مومن ہے وہ تو ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کی تابعداری کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کا عقیدہ آخرت نہیں ہے، وہ متکبرین ہیں۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ فوراً نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت میں جا کے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن پاک کا مذاق اڑایا، قرآن پاک کو قصے اور کہانیاں کی کتاب قرار دیا، اور پھر جتنے بھی وہاں پر انتشار ہے، فساد فی الارض ہے، اس کی نگرانی کی، ظلم کے سسٹم کی نگرانی کی، اس کی سرپرستی کی۔ اب ساری قوم کا بوجھ انہی کے کندھوں پہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مومنوں کو، حزب اللہ کو یہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، ان متکبرین کی اور ان کا جو مذاق ہے، ان کا جو بھی دائرہ کار ہے اس سے آپ دور رہیے، یہ کچھ آپ کا نہیں بگاڑ سکتے۔ آج اللہ رب العزت نے اسی حزب الشیطان اور حزب الشیطان کے ساتھ اس کی جتنی بھی حلیف پارٹیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کو وارننگ دے رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم، آپ نے اس سے پہلے بھی بڑا بڑا مکر کیا، دغا بازی کی، تدبیریں سوچیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ رب العزت کا جب حکم پہنچا
تو وہ عمارتیں اپنی بنیادوں سے فخر علیہم السقف من فوقہم، اوپر سے ان پر چھت گر گئے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ رب العزت کا عذاب آیا، کہاں سے آیا ان کو خبر تک نہیں تھی۔ یہ پہلے انبیاء علیہم السلام کے ریفرنس کے طور پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء کے جو مخالفین تھے وہ بھی بڑی بڑی تدبیریں کرتے رہے اور ناکام ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ ابو جہل اور ابو لہب اور اس کی پارٹی حزب الشیطان اور اہل مکہ کو ورغلا کر، عوام اور قوم کو ورغلا کر گمراہ کیا اور بڑی تدبیریں کرتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، دغا بازی کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی جو تدبیر ہے جب وہ غالب آتی ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تو یہ سارے دشمن ہلاک ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا عذاب ایسا آتا ہے ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ایسے ہوا غزوہ بدر کے موقع پہ دیکھ لیجئے اور دیگر غزوات کے موقع پہ دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے ان کو ایسے شکست دی، بڑی بڑی تدبیریں کی انہوں نے، اور جماعت سازی کے دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو جو پریشان کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو بیوقوف کہا گیا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے نتیجے کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ تیاری کر کے میدان کارزار میں اترتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو فتح عطا فرماتے ہیں، اور یہ جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے ہیں، جن کے پاس اس وقت کے ظاہری اعتبار سے بڑا ساز و سامان ہے، جنگی اسلحہ ہے، جنگی سامان ہے، یہ شکست کھاتے ہیں، ان کی تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی نہیں، دنیا کے اندر بھی یہ ذلیل و خوار ہوں گے، ان کی تدبیریں ناکام ہوں گی، ان کے دغے، ان کے دھوکے ناکام ہوں گے، اور پھر ذرا آگے چلیے، ثم یوم القیامتی، پھر قیامت کے دن یخزیہم، وہ ان کو رسوا کرے گا، ان شیطانی جماعتوں کو رسوائی ہوگی، وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جو بڑی ضد کرتے تھے، متکبر تھے، آج میرے ساتھ شریک کرنے والوں، میرے مقابلے میں آنے والوں، غلط اور ناجائز اختیارات قائم کر کے ظلم کا نظام قائم کرنے والوں، آؤ لاؤ ان کو میرے سامنے، کہاں ہیں وہ؟ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، اللہ رب العزت کے علم والے لوگ، اعلیٰ نظریے والے لوگ، سچی جماعت یہ کہے گی کہ بے شک آج جو رسوائی ہے وہ کافروں کے لیے ہے، آج برا دن کافروں کے لیے ہے۔ محترم خواتین و حضرات، نتیجے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی حزب اللہ کو کامیاب کیا ہے، اور آخرت میں بھی حزب اللہ ہی کامیاب ہوگی۔ آخرت تو ہے ہی سچے مومنوں کی، آخرت تو ہے ہی ایمان والوں کی، اللہ کی رضا جن کو مل گئی آخرت ان کو ملے گی، جو اللہ کے خوف سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ اس کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں، اللہ آخرت میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ذرا دیکھیے حزب الشیطان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے، دنیا میں تو حزب اللہ کا مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور مقابلے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے کیا، لیکن جب ان کو موت آئے گی
اور وہ اپنے اوپر انہوں نے جو ظلم کیا ہے جب یہ واضح ہو جائے گا تو فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، پھر یہ ظاہر کریں گے کہ ہم تو اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تو یہ برائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی جب پھنس جائیں گے، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا اور فرشتے بھی نصرت کے طور پہ مومنوں کے لیے آ جائیں گے، تو جب یہ اس چنگل میں پھنسیں گے، دلدل میں پھنسیں گے، پھر نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا، تو پھر اطاعت کی طرف دعویٰ شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعلمون، بے شک اللہ رب العزت جو بھی تم یہ کر رہے ہو جانتے ہیں۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تمہاری ان منافقتوں کو، تمہارے شرک اور کفر کو اللہ رب العزت جانتے ہیں، وہ ہر وقت جانتے ہیں، وہ تو تمہیں مہلت دیتے ہیں، اور بڑی مہلت دی، بڑی دعوتی پروسیس سے گزارا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے سے بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا، نرمی کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ نہیں مانے۔ چنانچہ جب انقلاب آتا ہے، قومی انقلاب آیا، ان کو شکست ہوئی، تو سب سے پہلے دنیا ان کے لیے عذاب بن گئی، دنیا جہنم بن گئی، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل ہو جاؤ ان جہنم کے دروازوں میں، یہاں ہمیشہ رہو۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، سو برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اصل میں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ متکبرین کا ہے، یہ غرور اور فخر کرنے والے شیطانی جماعت، شیطانی لوگ، جنہوں نے انسانوں کو غلام بنا کر ظلم کا نظام قائم کرنے کے بعد ان کو محکوم بنایا، غلام بنایا، ان میں فرقہ واریت پیدا کی، انتہا پسندی پیدا کی، غربت پیدا کی، اور ان کو 2 وقت کے کھانے پر بھی مجبور کر دیا کہ وہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اتنی سخت زندگی، یہ متکبرین کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت تکبر کو پسند نہیں کرتے، متکبرین جماعتوں کو پسند نہیں کرتے، ان سے سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطانی جماعتوں کو، ان شیطانی جماعتوں کے جو رویے ہیں، ان کی خصلتیں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کا شعور عطا فرمائے، ان سے ہمیں دور فرمائے۔ ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت، صحابہ کرام، سچے علماء، اولیاء اللہ، ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، رغبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقارب پریشان ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔